subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس کوشچن آنسر سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوم میں یہ پہلا سبق ہے، توارث اور ارتقاء، ہیریڈیٹی اینڈ ایولیوشن۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیا ہوا خاکہ مکمل کیجئے۔ ارتقاء کے ثبوت، شکلیاتی اعضاء میں ہڈیوں کی ساخت میں یکسانیت۔ اس کا جواب ہے ارتقاء کے ثبوت، شکلیاتی ثبوت، رکازی ثبوت۔ شکلیاتی ثبوت ہڈیوں کی بناوٹ میں یکسانیت، رکازی ثبوت جینیاتی ثبوت۔ دوسرا ہے، ذیل کے بیانات پڑھ کر ان کی حمایت مثال کے ساتھ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، انسان کے ارتقاء کی ابتدا تقریباً 7 کروڑ سال قبل ہوئی۔ ب، جانداروں میں جغرافیائی اور پیدائشی فرق ہو تو طویل عرصے بعد انواع میں فرق نظر آتا ہے۔ جیم، رکازات کا مطالعہ ارتقاء کے مطالعے کا ایک اہم جز ہے۔ دال، فقری حیوانات میں جینیاتی تعلق سے ثبوت ملتے ہیں۔ دوسرے کے پہلے کا جواب ہے تقریباً 7 کروڑ سال قبل زمین پر برفانی عہد زمانے کی شروعات ہوئی۔ ان حالات میں ڈائناسور ختم ہو گئے۔ اس وقفے کے دوران ارتقاء اور پستانیوں کے تنوع کا عمل شروع ہوا۔ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے جنگلات کا بھی تیزی سے خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ ہے، بندر سے مشابہت رکھنے والے جانداروں کے پرکھوں میں لنگور جیسے جانور شامل تھے جن کا اس زمانے میں وجود ہوا۔ تیسرا، 4 کروڑ سال قبل ان بندروں جیسے جانوروں کی دم دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ تیسرا، 4 کروڑ سال قبل ان بندروں کی ان کے جسم اور دماغ دونوں کی جسامت میں اضافہ ہوا اور وہ ایپ جیسے جانور میں تبدیل ہو گئے۔ بندر جیسے پرکھوں سے ایپ اور انسان نما جانور کو 2 ارتقائی کڑیاں حاصل ہوئی۔ 5واں، بعد کے عرصے میں دماغ کی جسامت میں تبدیلی، سیدھے چلنے کی صلاحیت، بڑے پیمانے پر ہاتھ کے استعمال سے انسان کا ارتقاء ہوا۔ چھٹا، انسان کے ارتقاء کا سفر تقریباً 7 کروڑ سال قبل شروع ہوا، لیکن حقیقت میں 50,000 سال قبل عقل مند اور ذہین انسان کا اس زمین پر عروج ہوا۔ دوسرا ہے، جانداروں میں جغرافیائی اور تولیدی علیحدگی کے سبب دھیرے دھیرے انواع کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، ہر نوع کی مخصوص جغرافیائی ماحول میں نشو و نما ہوتی ہے۔ ہر نوع کے غذا، مسکن وغیرہ مخصوص ہوتے ہیں۔ ان کی تولیدی صلاحیت اور مدت بھی مختلف ہوتی ہے۔ دوسرا، اس لیے ایک نوع کے جاندار دوسری نوع کے جانداروں کے ساتھ تولیدی فعل انجام نہیں دے سکتے۔ تیسرا، جب انہیں ایک فاصلے یا جغرافیائی رکاوٹ کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے تب انہیں جغرافیائی طور پر علیحدہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تولید کا عمل انجام نہیں دے سکتے تب انہیں تولیدی طور پر علیحدہ کہتے ہیں۔ پانچواں، ان دونوں ضمنی انواع کے اجداد ایک ہو سکتے ہیں لیکن ایک طویل مدت تک ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے سے ان دونوں میں جینیاتی تغیر واقع ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کی علیحدگی سے انواع کا ظہور ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، رکازات کسے کہتے ہیں؟ ارتقاء کے ثبوت کے لیے رکازات کی اہمیت مثالوں کے ذریعے سمجھائیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، قدرتی آفات کے دوران کثیر تعداد میں جاندار ہلاک ہو کر زمین کی گہرائی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ان جانداروں کے جسم کے باقیات اور نقوش زمین کی گہرائی میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان باقیات کو ہی رکازات کہتے ہیں۔ رکازات ارتقاء کے عمل کو سمجھنے کے لیے اہم ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا، آتش فشاں پہاڑوں سے نکلنے والے لاوے میں بھی کئی جاندار قید ہو جاتے ہیں اور ان کے باقیات اور نقوش ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح رکازات بننے کا عمل ہوتا ہے۔ چوتھا، ارتقاء سے متعلق تحقیق کرنے والوں کے لیے یہ رکازات نہایت اہم ہوتے ہیں
کیونکہ ان کی مدد سے قدیم زمانے میں پائے جانے والے جانداروں کی خصوصیات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں، کاربن ڈیٹنگ یعنی کاربنی پیمائش زماں ٹیکنیک کی مدد سے رکازات کی حقیقی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قشرۂ ارض کی بناوٹ کے مطابق الگ الگ گہرائیوں میں مختلف قسم کے جانداروں کے رکازات کھدائی کے دوران حاصل ہوتے ہیں۔ چھٹا، زمین کی انتہائی گہرائی میں قدیم زمانے کے جانداروں کے نقوش ملتے ہیں، جبکہ نسبتاً کم گہرائی میں حالیہ دور کے جانداروں کے رکازات ملتے ہیں۔ چوتھے سوال کا جواب ہے، فقری حیوانات میں جینیاتی تعلق سے ثبوت ملتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے، فقری حیوانات کی مختلف نسلوں کے جنین کا تقابلی جائزہ لینے پر اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلوں میں ان کے جنینوں میں بہت زیادہ یکسانیت دکھائی دیتی ہے۔ مچھلی، جل تھلیوں، رینگنے والے جانداروں، پرندوں اور پستانیوں کے نوخیز جنین میں کافی حد تک یکسانیت دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا، لیکن جیسے جیسے ان کی نشو و نما ہوتی ہے ان کی مماثلت کم ہوتی جاتی ہے۔ تیسرا، ابتدائی مرحلے میں فقریوں کے جنینوں میں مماثلت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ارتقاء کے دوران ان تمام فقریوں کی جماعت کے لیے ایک مشترک پرکھا تھا جس سے ان کا ارتقاء ہوا۔ چوتھا، اسے فقریوں کے ارتقاء کے لیے جینیاتی ثبوت کہا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، قوس میں دیے ہوئے متبادل میں سے صحیح متبادل منتخب کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ جین، نوعی تبدل، ٹرانسلوکیشن، ٹرانسکرپشن، مرحلہ وار ترقی، اپینڈکس۔ الف، اچانک ہونے والی تبدیلی کا اہم سبب ہیوگو ریوس کے ڈیش نظریے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ب، پروٹین کی تعلیف ڈیش کے ذریعے ہوتی ہے، یہ جارج ویڈل اور ایڈورڈ ٹیٹم نے معلوم کیا۔ جیم، ڈی این اے دھاگے کی معلومات آر این اے دھاگے پر ارسال کرنے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں۔ دال، ارتقاء یعنی ہے انسانی جسم میں موجود ڈیش آثاری اعضاء ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے، اچانک رونما ہونے والی تبدیلی کا اہم سبب ہیوی گوڈیویرس کے نوعی تبدل نظریے کی وجہ سے معلوم ہوا۔ دوسرا، پروٹین کی تالیف جین کے ذریعے ہوتی ہے، اس حقیقت کا ثبوت جارج ہیڈل اور ایڈورڈ ٹیٹم نامی دو سائنسدانوں نے پیش کیا۔ تیسرا، ڈی این اے سالمے کے دھاگے سے معلومات ایم آر این اے دھاگے پر ارسال کرنے کے عمل کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں۔ چوتھا، ارتقاء یعنی مرحلہ وار ترقی۔ پانچواں، انسانی جسم میں موجود اپینڈکس نامی آثاری عضو ارتقاء کا اہم ثبوت ہے۔ چوتھا سوال ہے، حاصل شدہ معلومات پر منحصر پیراگراف لکھیے۔ الف، لیمارک نظریہ۔ ب، ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ۔ جیم، جنینیات۔ دال، ارتقاء ہے درمیانی کڑی۔ پانچواں ہے، توارث کسے کہتے ہیں؟ توارثی تبدیلیاں کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہے، وضاحت کیجیے۔ لیمارک کا نظریہ۔ جین ہیٹسٹ لیمارک کے پیش کیے ہوئے نظریے میں دو اصول شامل ہیں۔ الف، اعضاء کا استعمال اور غیر استعمال۔ ب، اخذ کی ہوئی خصوصیات کی توریث۔ لیمارک کے نظریے کو لیمارکزم بھی کہا جاتا ہے۔ اعضاء کے استعمال اور ان کے غیر استعمال سے متعلق لیمارک کا یہ کہنا تھا کہ اعضاء کے ذریعے انجام دی جانے والی مخصوص سرگرمیوں کی بدولت اعضاء کی خصوصیات میں ترقی یا ان کی تنزلی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عضو استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کی تنزلی ہوتی ہے یا پھر وہ عضو دھیرے دھیرے غیر فعال بن جاتا ہے۔ جاندار کی کوشش یا کاہلی سے اس کی جسمانی ساخت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تیسرا، اپنے نظریات کی وضاحت کے لیے لیمارک نے کئی مثالیں پیش کی۔ درختوں کے اوپری حصوں سے پتیوں کو کھانے کے لیے زراف کو لگاتار اپنی گردن اونچی کرنی پڑتی تھی۔ گردن کو اوپر کھینچنے کی لگاتار مشق کی وجہ سے آج ہمیں لمبی گردن والا زراف نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہتھوڑے سے لگاتار ضرب دینے کے عمل کی وجہ سے لوہار کے کندھے اور بازو مضبوط اور طاقتور بن جاتے ہیں،
لیمارک نے مزید کہا کہ شتر مرغ اور ایمو جیسے پرندے اڑنے کے لیے اپنے پنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے ان کے پنکھ ناکارہ اور کمزور ہو گئے ہیں۔ بطخ اور ہنس جیسے پانی میں رہنے والے پرندے اپنے پیروں کی مدد سے سطح آب پر تیرتے ہیں، اس لیے ان کے پیر اس عمل کے لیے موزوں بن گئے۔ سانپ زمین پر رینگ کر چلتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیروں سے محروم ہو گیا۔ چوتھا، اس طرح اخذ کی ہوئی خصوصیات کو والدین اپنے اولاد تک منتقل کرتے ہیں، اسے اخذ کی ہوئی خصوصیات کی توریث کہتے ہیں۔ پانچواں، اخذ کی ہوئی خصوصیات کی توریث کا نظریہ سائنسدانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اخذ کی ہوئی خصوصیات کبھی بھی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل نہیں ہوتی، صرف جینیاتی خصوصیات کی ہی ترسیل ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، جانداروں کی مختلف انواع کے لگاتار گہرے مشاہدے کے بعد چارلس ڈارون نے اپنا شہرِ آفاق قدرتی انتخاب کا نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق جو جاندار قابل ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے۔ دوسرا، ڈارون کے مطابق جاندار کثیر تعداد میں بچے پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان غذا، ساتھی بنانے وغیرہ میں مقابلہ آرائی ہوئی ہے۔ صرف وہ ہی جاندار اپنے وجود کو قائم رکھتے ہیں جن میں بہتر توافقی خصوصیات موجود ہوتی ہے۔ جن جانداروں میں توافقی خصوصیات موجود نہیں ہوتی وہ فنا ہو جاتے۔ تیسرا، قدرتی انتخاب صرف قابل انواع کو منتخب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جن جانداروں میں اپنی بقا کے لیے توافقی خصوصیات موجود نہیں ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ منتخب شدہ قابل جاندار تولید کے عمل سے اپنی نمایاں خصوصیات کے ساتھ نئی انواع پیدا کرتے ہیں۔ چوتھا ہے، ڈارون نے اپنے نظریات کو اوریجن آف اسپیشیز نامی کتاب میں شائع کروایا۔ جنینیات۔ پانچواں ہے، پہلا نقطہ ہے، ماں کے جسم میں جنین کی نشو و نما کے مطالعے کو علم جنینیات کہتے ہیں۔ تیسرا ہے، دوسرا نقطہ ہے، جنین اپنی نشو و نما کے ابتدائی مرحلوں میں ایک دوسرے سے کافی حد تک یکسانیت رکھتے ہیں۔ تیسرا، ان کی مماثلت کے بعد کے مرحلوں میں بتدریج کمی ہو جاتی ہے۔ چوتھا، ان جنینوں کی ابتدائی حالت میں یکسانیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان حیوانات کے اجداد مشترک تھے، یعنی ان حیوانات کا ارتقاء ایک ہی پرکھے سے ہوا ہے۔ پانچواں، ارتقائی سائنس میں مختلف فقریوں کے جنینوں کا تقابلی مطالعہ ارتقائی عمل کے لیے ثبوت مہیا کرتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے ارتقاء، ایولیوشن۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ایک طویل عرصے تک جانداروں کے گروہ میں ہونے والی بتدریج تبدیلیوں کو ارتقاء کہتے ہیں۔ دوسرا، قدرتی انتخاب کے ذریعے نئی انواع کی تشکیل کے عمل کو بھی ارتقاء ہی کہا جاتا ہے۔ تیسرا، ارتقاء کے عمل میں مختلف جانوروں کے انواع کے ظہور اور ان کے ترقی یافتہ شکل میں آنے کے لیے کروڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ چوتھا، ارتقاء کے عمل کے مطالعے میں خلا میں ستاروں اور ستاروں میں رونما ہونے والی تبدیلی اور زمین کے حیاتی کرے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں کا شمار ہوتا ہے۔ پانچواں، ارتقائی عمل کے سبب جاندار ماحول سے توافق پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے حیاتی تنوع میں اضافہ ہوتا ہے اور جانداروں کی نئی انواع وجود میں آتی ہے۔ چھٹا ہے، مختلف سائنسدانوں نے ارتقاء کے عمل کی وضاحت کے لیے دنیا کے سامنے کئی نظریات پیش کیے۔ ان میں چارلس ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ اور انواع کے ظہور کو دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر شرف قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ پانچواں ہے درمیانی کڑی۔ اس کا جواب ہے، کچھ جانداروں میں چند خصوصیات ایسی ہوتی ہے جو مختلف گروپ یا عائلوں کی نمایاں خصوصیات ہے۔ اس قسم کے جاندار اپنی خصوصیات کے اشتراک سے دو مختلف گروپ کے جانداروں کو جوڑتے ہیں، اس لیے انہیں درمیانی کڑیاں کہتے ہیں۔ پہلا ہے پیریپیٹس۔ پیریپیٹس یہ حلقہ دار دو اور جوڑ دار پیر والے جانداروں کے درمیانی کڑی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پیریپیٹس میں دونوں عائلوں کے جانداروں کی خصوصیات موجود ہوتی ہے۔ حلقہ دار دودوں کی طرح اس میں حلقہ دار جسم، نرم پتلی جلد اور نصف پیر پیراپوڈیا ہوتے ہیں۔ جوڑ دار پیر والے جانداروں آرتھروپوڈا
کی طرح اس میں تنفس کے لیے تنفسی نالیوں کا نظام اور کھلے دوران خون کا نظام بھی ہوتا ہے۔ ڈک بلڈ پلیٹلیس، ڈک بلڈ پلیٹیپس یہ رینگنے والے حیوانات اور پستانیوں کے درمیان رابطے کی کڑی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یہ رینگنے والے جانداروں کی طرح انڈے دیتا ہے۔ اس کے جسم میں خشک چھلکے یا سفنے ہوتے ہیں۔ پستانوی حیوانات کی طرح اس کے جسم میں پستانوی غدود موجود ہوتے ہیں اور اس کی جلد پر بال بھی ہوتے ہیں۔ لنگ فش یعنی پھیپھڑوں والی مچھلی، لنگس فش بھی کہتے ہیں، یہ مچھلیوں اور جل تھلیوں کے درمیانی کڑی ہے۔ مچھلی ہونے کے باوجود اس میں سانس لینے کے لیے پھیپھڑے موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ جل تھلیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے درمیانی کڑی کے جانداروں سے ارتقاء کی سمت اور جانداروں کے سلسلہ مراتب کا اظہار ہوتا ہے۔ چھٹا سوال ہے آثاری اعضاء یعنی کیا؟ انسانی جسم کے کچھ آثاری اعضاء کے نام لکھیے اور یہ اعضاء دوسرے کن جانداروں کے لیے مفید ہے لکھیے۔ ساتواں ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، ارتقاء کے عمل میں موروثی تبدیلی کا کیا کردار ہے؟ ب، پیچیدہ پروٹین کے تیار ہونے کے عمل کی وضاحت کیجیے۔ آثاری اعضاء سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے آثاری اعضاء جانداروں کے وہ تنزل پذیر یا نامکمل نمو یافتہ اعضاء ہیں جو کسی قسم کا فعل انجام نہیں دیتے۔ دوسرا، قدرتی انتخاب کے نظریے کے مطابق اس قسم کے اعضاء جانداروں میں اچانک غائب نہیں ہوتے۔ ان اعضاء کو مکمل طور پر غائب ہونے کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے یہ آثاری اعضاء کسی جاندار میں فائدہ مند اور کسی میں غیر فائدہ مند ہو سکتے ہیں، یعنی پہلی قسم کے جانداروں کے لیے وہ آثاری عضو نہیں ہے۔ چوتھا، اپینڈکس انسان کا ایک آثاری عضو ہے جو غیر فعال ہے، لیکن جگالی کرنے والے جانداروں میں اپینڈکس ایک فائدہ مند عضو ہے کیونکہ اس سیلولوز کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پانچواں ہے ہمارے لیے کان کے عضلات آثاری عضو ہے، لیکن بندروں اور دیگر مویشیوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ عضلات کان ہلانے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح عقل داڑھ، دم غذا، ہڈی اور جسم پر اگے بال انسان کے مزید آثاری عضو ہیں۔ ارتقاء کے عمل کے لیے موروثی تبدیلیوں کا کردار، اس کا جواب ہے موروثی خصوصیات کی ترسیل اجدادی یا موروثی نسل سے ان کی اولاد تک ہوتی ہے۔ ان خصوصیات کو وراثتی عمل کے ذریعے قائم رکھا جاتا ہے، لیکن جانداروں کو ماحول سے توافق رکھنے میں مدد کرنے والے کارآمد جین کی کثیر مقدار کو اگلی نسل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل قدرتی انتخاب کے ذریعے ہوتا ہے۔ ارتقاء کا عمل نہایت دھیمی رفتار سے جاری رہتا ہے۔ قابل ترین جین کو جانداروں کی نوع میں محفوظ کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ جانداروں کی بقا کے لیے بہتر انداز میں مدد کرتے ہیں۔ ایسے انواع بہتر ڈھنگ سے افزائش نسل کرتے ہیں اور نئے جاندار پیدا کرتے ہیں۔ جن جانداروں میں جین ناموافق ہوتے ہیں انہیں قدرتی طور پر منتخب نہیں کیا جاتا اور قدرتی موت کے ذریعے انہی جانداروں کو نسل سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح موروثی تبدیلیوں کے سہارے ارتقاء کے عمل کو ایندھن حاصل ہوتا ہے۔ توارث، اگلے سوال کا جواب ہے توارث جین کے ذریعے ایک نسل کی حیاتیاتی خصوصیات کا دوسری نسل میں منتقل ہونے کا عمل توارث کہلاتا ہے۔ بے توارثی تبدیلیوں کا میکانزم، پہلا ہے نوعی تبدیلی۔ پرکھے کے ڈی این اے میں اچانک تبدیلی ہونے سے نوعی تبدل لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے توارثی خصوصیات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے کروموزوم کی تخلیلی تقسیم کے عمل کے دوران کروموزوم میں تخفیفی عمل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جینیاتی معلومات کی نئی دوبارہ جوڑیاں بنتی ہے، اس لیے پیدا ہونے والے ایک گنا زواجے تبدیل شدہ توارثی خصوصیات کی ترسیل کرتے ہیں۔ اگلا ہے پیچیدہ پروٹین کے تیار ہونے کے عمل کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے
پروٹین کی تعریف کے 3 مرحلے ہیں: ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن، ٹرانسلوکیشن۔ ڈی این اے کے سالمے میں موجود نیوکلیوٹائڈ کی ترتیب کے مطابق آر این اے کے سالمے کی مدد سے پروٹین کی تالیف کا عمل انجام پاتا ہے۔ اسے پروٹین کی تالیف کا سینٹرل ڈوگما کہتے ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ ہے ٹرانسکرپشن۔ ٹرانسکرپشن کے عمل میں ڈی این اے کے سالمے میں موجود نیوکلیوٹائڈ کی ترغیب کے مطابق ایم آر این اے تیار ہوتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ڈی این اے کے 2 دھاگے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایم آر این اے کی تشکیل کے عمل کے لیے صرف ایک ہی دھاگا حصہ لیتا ہے۔ ڈی این اے پر موجود نیوکلیوٹائڈ کی تکمیلی ترتیب کو ایم آر این اے پر نقل کیا جاتا ہے۔ ڈی این اے میں موجود تھائمین کے بجائے یوراسل کو ایم آر این اے کے سالمے میں ملایا جاتا ہے۔ ٹرانسکرپشن کا عمل خلیہ کے مرکزہ میں واقع ہوتا ہے، لیکن ایم آر این اے میں مرکزہ کو چھوڑ کر جینیاتی کوڈ کے ساتھ خلیہ مائع میں داخل ہوتا ہے۔ یہ جینیاتی کوڈ ہمیشہ ٹرپلیٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے اسے ٹرپلیٹ کوڈن کہتے ہیں۔ ہر امینو ایسڈ کے لیے ایک کوڈ ہمیشہ 3 نیوکلیوٹائڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہے ٹرانسلیشن۔ ہر ایم آر این اے ہزاروں کوڈ لے جا سکتا ہے، لیکن ہر کوڈون صرف ایک امینو ایسڈ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ایم آر این اے کے کوڈ ان کے مطابق تکمیلی اینٹی کوڈ 1 والے ٹی آر این اے والے سالمے کو جب پروٹین کی تالیف کے لیے ایم آر این اے کے قریب لایا جاتا ہے تو اس عمل کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ ہے ٹرانسلوکیشن۔ ٹرانسلوکیشن کے عمل میں رائبوزوم ایم آر این اے کے سالمے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک ٹرپلیٹ کوڈ ان کے فاصلے کے حساب سے لگاتار حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آر این اے کے سالمات امینو ایسڈز کو پیپٹائڈ بندش کے ذریعے جوڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ بعد میں پیپٹائڈ کی ایسی بے شمار زنجیروں کے ایک ساتھ آنے پر پیچیدہ پروٹین تیار ہوتے ہیں۔ یہی پروٹین کے سالمات جانداروں کی شکل اور ساخت کو طے کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ارتقاء کا نظریہ لکھیے اور بتائیے کہ اس کے کون کون سے ثبوت ہیں۔ ارتقاء میں تشریحی ثبوت کی اہمیت مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ رکازات یعنی کیا؟ ارتقاء کے ثبوت کے لیے رکازات کی اہمیت مثال کے ذریعے واضح کیجیے۔ آج کے زمانے کے انسان کا ارتقاء کس طرح ہوا، اس بارے میں معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ارتقاء کے نظریے کی وضاحت کے لیے سوال جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ارتقاء کو ثابت کرنے کے لیے جو ثبوت ہے وہ ہے شکلیاتی ثبوت، تشریحی ثبوت، آثاری ثبوت، رکازی ثبوت، درمیانی کڑیاں اور جینیاتی ثبوت۔ ارتقاء کے عمل میں تشریحی ثبوت کی اہمیت مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے مختلف حیوانات کی ساخت اور تشریح الاعضاء میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ مثلاً انسانی ہاتھ، بلی کا اگلا پیر، چمگاڈر کا اگلا پنکھ اور وھیل مچھلی کے پنکھ وغیرہ میں ہڈیوں کی بناوٹ اور جوڑوں میں مماثلت نظر آتی ہے۔ دوسرا ہے ان اعضاء کی بیرونی شکل میں کوئی یکسانیت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ان اعضاء کا مختلف جانداروں میں استعمال بھی مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے ان میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا، البتہ ان جانداروں میں اعضاء کی اندرونی بناوٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کا ارتقاء ایک مشترک پرکھے سے ہوا ہے۔ یہ ارتقاء کے لیے ایک اہم ثبوت ہے۔ چوتھا ہے اس طرح اعضاء کی تشریحی بناوٹ کا ثبوت ارتقاء کے عمل پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگلا سوال ہے رکازات کسے کہتے ہیں؟ ارتقاء کے ثبوت کے لیے رکازات کی اہمیت مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ یہ جواب ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ قدرتی آفات کے دوران کثیر تعداد میں جاندار ہلاک ہو کر زمین کی گہرائی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ان جانداروں کے جسم، باقیات اور نقوش زمین کی گہرائی میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان باقیات کو ہی رکازات کہتے ہیں۔ دوسرا، رکازات ارتقاء کے عمل کو سمجھنے کے لیے اہم ثبوت فراہم کرتے ہیں۔
اگلا سوال ہے جدید انسان کے ارتقاء کی تاریخ مفصل طور پر لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے انسان کے پرکھے لنگور جیسے نظر آنے والے جانداروں سے وجود میں آئے۔ دوسرا تقریباً 7 کروڑ سال قبل لنگور جیسے جانوروں سے بندر جیسے جانور پیدا ہوئے۔ تیسرا 4 کروڑ سال قبل افریقہ میں ان بندروں جیسے جانوروں کی دم دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ چوتھا ساتھ ہی ساتھ ان بندروں کے دماغ اور جسم کی جسامت میں بھی اضافہ ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں اصلاح ہوئی لیکن ان میں انگلیوں کے مقابل انگوٹھے موجود نہیں تھے۔ اس طرح ایپ جیسے جانور کا ارتقاء ہوا۔ پانچواں ایپ جیسے جانوروں میں ارتقاء آزادانہ طور پر دو خطوط میں منقسم ہوا۔ پہلی حالت میں جنوب اور شمال مشرقی ایشیا میں گیبن اور اورنگوٹانگ جیسے جانوروں میں تبدیل ہو گئے اور پھر ایپ سے چمپینزی اور گوریلا جیسے جانور پیدا ہوئے جو 2.5 کروڑ سال قبل تک افریقہ میں رہے۔ چھٹا ہے ارتقاء کی دوسری حالت میں تقریباً 2 کروڑ سال قبل انسان جیسے جانور کا وجود ہوا۔ ساتواں موسم کے بتدریج خشک ہو جانے کی وجہ سے زمین پر جنگلوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بنا پر شجری مسکن والے ایپ درختوں سے اتر کر زمین پر آئے اور زمین پر خشکی کا مسکن اختیار کیا۔ آٹھواں ہے اس کی وجہ سے ان کے فقری ستون اور کمر کے نیچے کی ہڈی میں تبدیلی ہونے لگی۔ وہ گھاس کے میدانوں میں سیدھے کھڑے ہونے لگے۔ تب ان کے ہاتھ چلنے کے عمل سے آزاد ہو گئے اور ہاتھوں کا استعمال دیگر کاموں کے لیے ہونے لگا۔ 2 کروڑ سال بعد انسان جیسے انواع کا حیاتی سفر شروع ہوا۔ مشرقی افریقہ کا راموپیتھیکس پہلا انسان نما جانور کہلایا۔ 10واں نقطہ ہے افریقہ کا راموپیتھیکس سے آسٹریلوی پیتھیکس، اس سے نینڈرتھل انسان اور اس کے بعد کرومیگنم۔ یہ انسانی ارتقاء کی اہم منزلیں ہیں۔ نینڈرتھل انسان ذہین انسان جماعت کی پہلی مثال تسلیم کیا جاتا ہے۔ دماغی نشو و نما میں اضافے کی وجہ سے انسان ذہین سے ذہین تر اور غور و خوض کرنے والے جانوروں میں تبدیل ہو گیا۔ 12واں بعد میں کئی حیاتیاتی ارتقاء کے بعد ثقافتی ارتقاء کی ابتدا ہوئی جس میں انسان نے کاشتکاری، مویشی پالنا وغیرہ پیشوں کا آغاز کیا۔ تہذیب و تمدن، فنون لطیفہ اور سائنسی علوم وغیرہ میں ترقی ہوئی۔ تقریباً 200 سال قبل صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا۔ انسان نے بستیاں بسائی اور اس طرح انسان زمین پر حکومت کرنے لگا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔